اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب العاشر 10واں باب فی المحصور والمسدود، محصور اور مسدود کے بارے میں۔ مسدود کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس کو دشمن روک دے، چاہے وہ دشمن حکومت ہو یا کوئی دوسرا انسان، اگر اس کا راستہ روک دے، نظر بند کر دے، اس کو کہیں جانے سے منع کر دے کہ اگر نکلا تو تمہارے ساتھ ایسا کر دوں گا، ایسے حاجی کو مسدود کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ جو بیمار ہو جائے اور بیماری کی کیفیت ایسی ہو کہ انسان اپنے ارکان کو، مثلا احرام، یہ سب معلوم کب ہے؟ احرام باندھنے کے بعد آپ گئے، آپ نے احرام باندھا باقاعدہ عمرے کا، حج کا، اور احرام باندھنے کے بعد دشمن آپ کو روک دے رہا ہے، دشمن روک رہا ہے تو مسدود، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کو کہیں گے محصور۔ محصور مرض کے سبب حج انجام نہ دینے والا، مسدود دشمن کے سبب حج کو مکمل نہ کرنے والا۔ دیکھتے ہیں اس کو۔ کہہ رہے المسدود، مسدود الممنوع بالعدو، الممنوع جس کو روک دیا گیا ہو، بالعدو دشمن کے ذریعے۔ کہہ رہے ہیں فَإِن تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ، اگر اس نے احرام باندھ لیا ہو اور احرام باندھنے کے بعد اس کو حج انجام دینے سے روک دیا جائے تو کیا کرے گا؟ نحرا ہدیہو، تو اپنی ہدی کو، یعنی جو اس کی قربانی ہے، اس کو نحر کرے گا۔ اگر اونٹ ہے، غیر اونٹ ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ ذبح کرے گا اسی جگہ پہ جہاں اسے روکا گیا ہے۔ وَأَحَلَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے حالت حل میں آ جائے گا، احرم منہ، جس سے اس نے احرام باندھا تھا، یعنی جن چیزوں کے ساتھ اس نے احرام باندھا تھا، کہ احرام باندھنے کے بعد جو جو چیزیں اس پہ حرام ہوئی تھیں، اس قربانی کے بعد اگر دشمن اس کو روک دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ حالت حل میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے روکنا کب صادق آئے گا۔ کہہ رہے وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الصَّدُّ، صد کہتے ہیں منع کرنا، روکنا۔ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ، بے شک متحقق ہوگا، الصَّدْعُ روکنا، بالمنع عن مکہ، ٹھیک ہے، مکے میں داخل ہونے سے روکنا، کہ اگر کوئی آپ کو خانہ کعبہ ہی میں داخل نہ ہونے دے، کوئی شہر مکہ ہی میں نہ داخل ہونے دے۔ مثلا اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے کیا کریں گے؟ عمرے میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ جا کے طواف کرنا ہے نا، احرام باندھ کے پہلے جائیں گے طواف کریں گے، تو آپ مکے میں داخل ہی نہیں ہو پا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہی نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ کیا کر پائیں گے؟ کر پائیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ او عن الموقفین، یا دونوں موقف میں جانے سے روک دے، عرفات و مشعر دونوں سے روکے۔ مثلا اگر عرفات میں وہ وقت اختیاری میں پہنچ گیا، مشعر میں کسی نے نہیں جانے دیا، پکڑ کے بیٹھا لیا، تب کیا کرے گا؟ اس کا حج صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی ایک موقف کو وقت اختیاری میں پا لے رہا ہے تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، صحیح۔ ایک کو اضطراری میں پائے گا تو باطل ہے۔
حاشیہ ہے، 1 نمبر کے حاشیے پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. عرفات والمشعر، مشعر الحرام، جس کو اور کس نام سے جانتے ہیں مشعر حرام کو؟ مزدلفہ کے نام سے، میدان مزدلفہ. ٹھیک ہے، ان دونوں موقف میں اس کو نہ جانے دیا جائے. ولا يسقط الواجب، اگر کسی نے روک دیا، آپ پر حج واجب تھا تو وجوب ساقط نہیں ہوگا، واجب ویسے کہ ویسا رہے گا، آپ کو اگلے سال پھر سے کرنا ہوگا. وَيَسْقُطُ الْمَنْدُوب، لیکن مستحب حج اگر کر رہے ہیں، مثلاً 4 بار کے آپ حاجی ہیں تو ایک ہی مرتبہ زندگی میں حج واجب ہے، 3 حج آپ نے مستحب کیے، اب پتا چلا 5ویں سال بھی گئے یا دوسرے سال بھی جا رہے ہیں مستحب حج کے لیے، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ مستحب حج کو دوبارہ انجام دینا واجب نہیں ہے. کہنا ولا یسقط الواجب، حج واجب ساقط نہیں ہوگا، ویسقط المندوب، لیکن مستحب حج کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. کلیئر ہے نا بات؟ ولا يصح التحلل الا بالهدي ونية التحلل. ولا يصح التحلل، ٹھیک ہے، حالت حل میں آنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. الا بالهدي ونية التحلل، سوائے یہ کہ آپ قربانی کر لیں اور تحلل کی نیت کر لیں کہ اس کے ذریعے آپ حالت حل میں آ رہے ہیں. یعنی صرف اور صرف قربانی کافی نہیں ہے، صرف تحلل کی نیت کافی نہیں ہے، بلکہ تحلل کی نیت اور قربانی دونوں ہونا چاہیے کہ جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی اس نیت سے کریں کہ اسی کے ساتھ جن چیزوں سے میں نے احرام باندھا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو رہی مجھ پر؟ حلال ہو جائیں گی. وَيُجْزِي هَدْيُ السِّيَاقِ عَنْهُ، وَيُجْزِي هَدْيُ السِّيَاقِ عَنْهُ. اب یہ هَدْيُ السِّيَاق کس کے لیے ہوتی ہے؟ حج قارن کے لیے. جو حج قران کرتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اپنی قربانی کو اپنے ساتھ لے جائے گا. ٹھیک ہے، اپنی قربانی اپنے ساتھ رکھے گا. وَيُجْزِي هَدْيُ السِّيَاقِ، کہہ رہے ہیں کافی ہے وہ قربانی جو لے جائے حج قارن والا اپنے ساتھ، عنہ یعنی ان ہدی آخر، یعنی اسے کوئی الگ سے قربانی نہیں کرنی ہے، بلکہ وہی قربانی اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. والمعتمر المسدود، اور اگر عمرہ کرنے جا رہا ہے اور اسے دشمن نے روک دیا ہے، اس کا حکم بھی کس کے لیے طرح ہے؟ کالحاج، حاجی کی طرح ہے. کیا مطلب حاجی کی طرح ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب جس طرح سے ایک حاجی احرام کو، ارے حاجی قربانی کو کر کے کیا کر رہا تھا؟ حالت حل میں آ رہا تھا، تو یہ عمرہ کرنے والا شخص بھی اگر اسے مکے میں داخل ہونے سے روک دیا جائے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ جہاں روکا گیا ہے وہیں قربانی کرے گا. کلیئر ہے؟ پھر سے ایک مرتبہ دوہرا دیتے ہیں، محصر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. محصر کہہ رہے ہیں المسدود الممنوع بالعدو، ایسا انسان جس کو دشمن نے روکا ہو. فَإِن تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ، اگر اس نے احرام باندھ لیا ہو، نَحَرَ هَدْيَهُ وَأَحَلَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو نَحَرَ هَدْيَهُ یعنی اپنی قربانی کو قربان کرے گا. ٹھیک ہے، نہر استعمال ہوتا ہے اونٹ کے لیے، ذبح استعمال ہوتا ہے غیر اونٹ کے لیے، کہ اگر اونٹ ہے تو نہر کرے گا، غیر اونٹ ہے تو ذبح کرے گا. اپنی قربانی کو ذبح کرے گا. وَأَحَلَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور حالت حل میں آ جائے گا ہر چیز سے، احرم منہ، جس کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ احرام باندھا تھا. وَإِنَّمَا
یتحقق الصد، کہہ رہے ہیں روکنا متحقق ہوگا بالمنع عن مکہ، جب اسے مکے میں نہ جانے دیا جائے، او عن الموقفین، یا دونوں موقف میں اسے نہ جانے دیا جائے۔ دونوں موقف سے مراد وقوف فی المشعر اور وقوف فی العرفات ہے۔ ولا يسقط الواجب، اگر حج واجب تھا تو واجب باقی رہے گا، وہ ساقط نہیں ہوگا۔ وَيَسْقُطُ الْمَنْدُوبُ، لیکن اگر مستحب حج تھا تو اس کو دوبارہ وہ حج واجب انجام دینا واجب نہیں ہے، وہ ساقط ہو جائے گا۔ وَلَا يَصِحُّ التَّحَلُّلُ، اور حلم حالت حلم آنا صحیح نہیں ہے، الا بالہدی ونیت التحلل، سوائے اس کے کہ ہم قربانی کریں اور حالت حلم آنے کی نیت بھی کریں۔ کوئی ایک رہے گا تو کافی نہیں ہوگا، قربانی کی لیکن ایسے ہی کی، اس کے ذریعے حالت حلم آنے کی نیت نہیں کی تو کافی نہیں، صرف نیت کی قربانی نہیں کی تو بھی کافی نہیں ہے، دونوں ہونا چاہیے۔ وَيُجْزِي هَدْيُ السِّيَاحِ، حج قران کرنے والا جو قربانی ساتھ لے جا رہا ہے وہی قربانی کافی ہے، اسے الگ سے کوئی جانور خرید کے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْمُعْتَمِرُ الْمَسْدُودُ، ایسا عمرہ کرنے والا انسان جسے روک دیا گیا ہو دشمن کے ذریعے، کالحاج، وہ حاجی کی طرح سے ہے، یعنی وہ بھی کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا جہاں پر بھی اس کو روکا گیا ہے، اور قربانی کر کے حالت حل میں آ جائے گا۔ یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ محصر کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔